میرے معزز ناظرین، اسلام میں سب سے بڑا جو نزاع ہے وہ ہے مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسا ہی ان کے خلیفے میں وہی صفات ہونی چاہیے، وہی کوالٹیز ہونی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، انہی جیسی شخصیت، انہی جیسا شخص جس میں عصمت ہو، جیسا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب ہے، اور جو صرف فضائل نفسانیہ ہے اسی انہی جیسا ان کے جانشین میں ہونا چاہیے، مگر وہ صفات بالدلیل الخاص خارج ہے، جیسے نبوت اور جیسے وحی قرآنی کا تلقی کرنا ہے، قبول کرنا۔ باقی ان میں جو بھی صفات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جن کے جانشین نے جو وہی کام چلانا ہے، وہی امور بجا لانے ہیں، انسانیت کی لیڈرشپ کرنی ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، تو انہی جیسا صفات ہونی چاہیے۔ اور یہ صفات اللہ نے کس کو دی ہیں؟ یہ انتخاب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے اختیار حل و عقد کے مشورے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نصب سے ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے پر ہمارا عقیدہ یہ ہے، بس ہمارے پاس بے انتہا دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نصوص ائمہ طاہرین علیہم السلام کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کی وصایت پہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ہمارے مد مقابل وہ فرقہ ہے جن کا نظریہ امامت کچھ اور ہے۔ جس طرح ان کا نظریہ امامت و خلافت ہے، ان کو جرأت بھی نہیں ہے کہ اپنے ممبروں سے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ان میں اتنا قبح ہے ان کے نظریہ امامت میں، اور واضح البطلان ہے، یعنی ایک چیز جو بالکل اس کا بطلان، اس کا غلط ہونا کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا ہو، اتنا قبیح ہے، اتنا شرمناک عقیدہ ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کرتے۔ تو عزیزو، میں نے اپنے شہ سرخی میں لگایا ہے کہ ان کا جو نظریہ امامت ہے عین الحاد ہے، عین الحاد ہے۔ کیوں عین الحاد ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی تنقیص ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص ہے، یعنی ایک قبیح بات، بے شرمانہ والی بات جو عمر ابن الخطاب اور عبداللہ ابن عمر کے بقول ایک چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا، اس کو ان لوگوں نے نسبت دی ہے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شتم ہوتا ہے، نستجیر باللہ، ان کا جو سب ہے، جو باعث ارتداد ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گالی دے، لفظ گالی، بلکہ تنقیص بھی علماء جماعت مخالفین کی تصریح یہی ہے کہ جو ان کی تنقیص کرے، یعنی کوئی عیب نسبت دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس میں، ان کے شان میں، ان کے حسب میں، ان کے نسب میں، کوئی عیب نسبت دے جو ان کے لائق حال نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی عیب ان کے لائق حال، کوئی بھی عیب لائق حال نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ شرط لگایا ہے کہ جو ان کے لائق حال نہیں ہے، تو وہ ہے ایسا شخص ہے، اس پہ ساب الرسول، شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا حکم جاری ہوگا، یعنی وہ مرتد ہوگا اور واجب القتل ہوگا۔ اور یہی ان کے کتب میں بے شمار ایسی باتیں ہیں عزیزوں، یہ ایسا دروازہ ہے کہ انہوں نے فتوے تو خوب دیے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقصت کرے یا ان کی شتم کرے، ان کی گالی دے، ان کی کسی طرح سے توہین کرے، تحقیر کرے، وہ کیا ہے؟ وہ واجب القتل، مرتد، اور اس کا توبہ قبول بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر کوئی شخص گالی دے، توبہ کرے، تو وہ اس کا توبہ قبول ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس مسئلے پہ انہوں نے اجماع کا ادعا کیا۔ تو ایک ایسا دروازہ ہے، یہ کھول دیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، آئیے بخاری مسلم کھولتے ہیں، صحابہ کے کرتوت دکھاتے ہیں آپ کو، الا ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ تو ابھی اس کی باری نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، کم بات یہ کھول دیں کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس طرح سے گستاخیاں کی ہیں، ان کے بارگاہ میں کتنے ان کو اذیتیں دی ہیں اور کتنی ان کی تحقیر کی ہے اور توہین کی ہے، یہ تو ان کے کتب میں بے شمار ثابت ہے۔ اور اس طرح ان کے محدثین نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ تو ایک ایسا باب ہے، اس کو کھول دیں تو بہرحال ہمارے پاس حجج بہت ہیں عزیز۔ حجت کس کو بولتے ہیں؟ حجت بولتے ہیں وہ پروف کو، ثبوت کو، وہ دلیل جو بہت واضح ہے۔ براہین ہمارے پاس بہت ہیں مخالفین کے مذہب کے ابطال کے لیے۔ عزیزو، کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاضی عیاض الیحسبی کی کتاب ہے۔ اشاعرہ کے بہت معروف و مشہور متکلم بھی ہیں اور شارح مسلم بھی ہیں، اور ان کا کتاب یہ سیرہ میں ہے۔ یہاں پہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214 میں کہ بیان ما هو فی حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب او نقص من تعریف او نص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سب کیا ہے؟ سب بولتے ہیں کس کو؟ گالی یعنی گالی کو بولتے ہیں سب۔ نقص کیا ہے؟ ان کا عیب بیان کرنا، عیب۔ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں کنایتن، آپ صراحتاً کچھ نہ کہیں، کنایے میں کہہ دیں، کوئی غلط بات کہہ دیں، یا نص تصریح کر دیں۔ اعلم، تو شتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی تعریف کریں۔ پھر جو بھی شخص شاتم ہے، گالی دینے والا ہے، یعنی گستاخی کرتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، تو اس پہ وہ قتل کا جو ہے حکم چلائیں۔ اعلم وفقنا اللہ تعالی و ایاک، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کرتا ہے یا عیب بیان کرتا ہے، دیکھیں عیب بیان کرتا ہے، عیب نسبت
دیتا ہے. او الحق به نقصا، نقص کس کو بولتے ہیں؟ خامی کو. نقص ایک خامی، ایک عیب، ایک غیر مناسب بات، ایک خامی کو نسبت دیتے ہیں کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں، ان کی شخصیت میں، یا ان کے نسب میں، یا ان کے دین میں، او خصلتا من خصاله، اور یہ ان کے کسی بھی خصلت میں، ان کے عقل میں مثلا، ان کے آداب میں، ان کے سنن میں، ان کے اطوار میں، گھرانہ میں کیسے تھے وہ، معاشرے میں کیسے تھے، عبادت میں کیسے تھے. ان معاملات میں اب کسی طرح کسی عیب کو نسبت دے دیں کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا ہوتا ہے؟ او عرض به، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تصریح کریں، تصریح کی بھی نہیں ہے، آپ کنایتن بھی کہہ دیں نا، تعریض بولتے ہیں کنایا کو، کنایتن بھی کہہ دیں، عیب کی نسبت دیتے ہیں، تو وہی آپ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، او شبهه بشيء على طریق السب له او ازراء علیہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تمثیل کریں، ان کی شباہت دے دیں، کہہ دیں ایک مثال دے دیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہو، یا ان کی گالی ہو، سب ہو، تصغیر ہو ان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا، ان کی شخصیت کو چھوٹا بنانے کی کوشش ہو، اس میں تصغیر لشانہ، او الغض منه، یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی، اس میں کوئی جھلک ہو اس آپ کے کام میں، او العیب له، یا ان رسول پاک صلی اللہ آپ کے اس تشبیہ میں ان کی کوئی عیب بیان کیا گیا ہو، فهو صاب له، ایسا شخص ہے شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص ہے صاب. صاب بولتے ہیں یعنی جتنی انہوں نے تعریفیں کی نا، کہتے ہیں سب پہ حکم شاتم، حکم صاب. صاب یعنی بولتے ہیں گالی، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل پاکستان میں اس کے فتنے بہت ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فلانی نے گستاخی کیا، چلو اس کو قتل کر دو. تو یہ ایسا شخص وہ کیا ہے؟ وہ شاتم ہے، وہ صاب ہے. والحکم فیہ حکم الصاب، اور اس ایسے شخص کا حکم بھی ہے، کیا ہے؟ حکم صاب ہے. اس کا حکم ہے کہ یہ شاتم ہے، یہ گالی دینے والا ہے، یہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس پہ وہی احکام جاری ہوں گے جو کھلا گالی دے، مثلا اسی کے احکام. یقتلو، اس کا حکم کیا ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے. کما نبینہ ولا نستثنی فصلا من فصول هذا الباب، کہتے ہیں ہم اس کو بیان کریں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ. یہ جو پتہ چلا نا عزیزو، یہ کتاب ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، تالیف المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری، تبع المجلس العلمی. یہ کتاب سن 1996 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 54 میں فرمایا، ایما رجل مسلم، جو بھی مسلمان شخص سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ کیا کرے؟ گالی دے، او کذبہ، تکذیب کرے، جھٹلائے، او عیب بیان کرے، عیب کی نسبت دے. عیب کی نسبت خوب یاد رکھیے عزیز، عیب کی نسبت دے کن سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا تنقیص کرے، فقد کفر باللہ، اللہ وہ کافر ہے، کافر. ٹھیک ہے نا؟ خوب یاد رکھیے فتوے، اور یہ فتوے ان کے ہاں اجماعی ہیں، یہ نہیں ہے کہ شاذ قول آپ کو بتا رہے ہیں. ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. وبانت امرأته منه، عورت اس کا آٹومیٹک طلاق ہے، اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورت اس پہ حرام ہے. چلیں جناب، اور اس طرح کے فتوے ان کے ہاں بہت ہے، ابن تیمیہ کے کتابوں میں الا ماشاءاللہ بہت زیادہ اس طرح کے فتوے. جب یہ بات نظر آئے نا عزیزو، تو آئیے ان کا بالاجماع عقیدہ یہی ہے. ان کے علماء نے، ان کے مشاہیر نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ بالاجماع ان کا عقیدہ یہ ہے. بعض کی تصریح یہ ہے کہ ہمارا اجماع ہے اس مسئلے پہ، یعنی کسی اس میں کوئی مخالف نہیں ہے. بعض نے کہا کہ یہ ہمارے جمہور کا قول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، کسی کی امامت پہ انہوں نے نص نہیں کیا. پھر اس کے آگے جا کے انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو امامت پہ نصب نہ کرنا. ایک شخص مر جاتا ہے، کسی کو اپنی امامت، وہ بہت نہایت ہی قبیح کام، نہایت ہی قبیح کام ہے. اگر ایک چرواہا بھی یہ کام کر دے تو وہ چرواہا کیا کہلائے؟ غدار چرواہا کہلائے. تو عزیزو، انہوں نے بالاجماع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کی نسبت دی ہے جو ایک چرواہا، ان پڑھ جاہل عرب کا بدو جو ہے، چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا. وہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کے رب، ان کے پروردگار، ان کے خالق کو بھی نسبت دی. تو ہم نے مسلم برادران کی ہم نہیں کہتے کہ کافر ہیں، ہم تکفیر نہیں کرتے، لیکن ان کے اگر یہ اپنے کتابوں میں دیکھیں، ان کا نظریہ امامت ان کے اپنے ہی علماء کے اجماعی فتووں کے روح سے ان کا اپنا نظریہ امامت ان کے اپنے ہی سبب کا کفر بنتا ہے. ہمارے نزدیک یہ کافر نہیں ہے. جی ہاں، اگر جس شخص کے لیے امامت اہل بیت علیہ السلام ثابت ہو پھر بھی وہ انکار کر دے، وہ بلا شک اس کے کفر میں ریب نہیں، وہ کافر. لیکن جو شخص اس کو پتہ نہیں ہے، حجت اس پہ تمام نہیں ہے، وہ مسلمان اس دنیا میں، اس پہ اہل اسلام کے احکام چلے گا.